ایک عملی دین کا حامل ہے، باقی تمام اقوام کے بعد ان کا تصور کا خیال کا قومیت کا دین ہے۔ تمام اقوام کے درمیان صرف اسلام مسلمان ایک ایسی جماعت ہے جس کا اسلام حقیقت کا ہے، باقی تمام اقوام کا اسلام قومیت، تمام اقوام کا دین قومیت کا دین ہے، مسلمان کا دین قومیت کا دین نہیں ہے، مسلمان کا دین قومیت کا دین نہیں ہے۔ یہ ہے سب سے بنیادی مرض۔ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے صرف اس لیے غافل ہے کہ مسلمان کے ذہن میں اسلام ایک تصور ہے۔ اس لیے بنیادی بات ہے سب سے پہلے کہ اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کرو، اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کرو۔ قرآن قرآن ہے تو فیصلہ کرے گا یہ نفاق ہے یا ایمان ہے، سچائی ہے یا جھوٹ ہے۔ اپنے ایمان کو قرآن پر پیش کرو اور قرآن فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانچ کے دیکھیں گے کہ یہ مومن ہے منافق ہے، ہم انہیں جانچ کر دیکھیں گے کہ یہ ہمارے تابع ہیں یا یہ اپنے نفس کے تابع ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے، کسی کو امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے، کسی کو اس کا امتحان لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انہیں آمنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ان کے آمنا کہنے پر ان کا سخت امتحان ہے۔ مجھے بات کرنا ہے، وہ امتحان اللہ کی طرف سے دو چیزوں میں ہے، ایک اخبار میں، ایک احکام میں۔ اخبار اور احکام ان دو چیزوں میں مومن کا امتحان ہے، اخبار اور احکام۔ خبریں آئیں گی عقل کے خلاف، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ خبریں آئیں گی عقل کے خلاف اور احکام آئیں گے انسان کی فطرت، طبیعت اور مزاج کے خلاف۔ احکام آئیں گے مزاج کے خلاف، خبریں آئیں گی عقل کے خلاف۔ جو تصدیق کرے وہ مومن، جو انکار کرے وہ کافر، جو شک کرے وہ منافق۔ میں بہت آپ کی بنیادی اہم بات کرتی ہوں۔ سب سے پہلے مومن کا امتحان اخبار میں ہے۔ یہ کہ آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ احکام سے پہلے خبریں آئیں، احکام سے پہلے خبریں آئیں، احکام سے بہت پہلے، احکام بہت بعد میں آئے۔ بعض فرائض تو وہ ہیں جن کی تکمیل بھی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، بعض فرائض وہ ہیں جو ہجرت کے بعد ان کا حکم آیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے غیبی خبریں آئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نبی کی لائی کی خبر کا اپنی عقل کے خلاف یقین کر لیتے ہو تو پھر تم اس قابل ہو کہ کل کو نبی کے لائے ہوئے احکام کو قبول کر دو، اور اگر تم آج نبی کی خبر کا اپنی عقل سے انکار کر دو تو پھر اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ کل تم ان کے احکام کو قبول کر لو، اس لیے کہ کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے اس کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، دنیا کا اصول ہے یہ۔ کسی کی بات کو ماننے کے لیے اس پر اعتماد شرط ہے، بات کہنے والے پر آپ کو اعتماد ہو تو آپ اس کی بات کو قبول کر لیں گے، اور اگر آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو آپ اس کی بات کے حساب سے۔ اس اعتماد کو اللہ تعالیٰ پہلے جانتے ہیں کہ نبی جو خبر دے رہے ہیں اس خبر پر سننے والے کو کتنا یقین ہے، اس
کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ کہا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو فتنہ کہا ہے. فتنہ کا مطلب ہے کہ امتحان اور سخت آزمائش. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا ہے اور اسی آیت کے ساتھ دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک درخت کی ان کو خبر دی ہے. یہ امتحان ہے تو اللہ نے خاص طور پر کتنا کہا ہے. یہ آیت کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک سفر معراج اور ایک جہنم میں ایک درخت کی خبر. اور دونوں چیزیں عقل کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی مومن خبر میں عقل کو داخل کرے ذرہ برابر, تو یہ اپنے عقل کی وجہ سے اس کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا. انکار کیے بغیر یہ بات سب سے پہلے سکھلائی گئی ہے کہ خبر میں اور شریعت میں اور احکام میں عقل کو کوئی دخل نہیں. عقل کا کوئی دخل خبروں میں, احکام میں, شریعت میں, سنت میں عقل کا کوئی دخل نہیں. گویا کہ عقل پر شریعت کا مدار ہی نہیں. ساری عقلیں شریعت کے تابع ہیں. آج بھی اگر کوئی قرآن میں تحریف کرے گا تو وہ صرف اپنی عقل کی وجہ سے کرے گا. اپنی عقل کی وجہ سے تحریف کرے گا قرآن. آج بھی اگر کوئی شخص دین کے کسی حکم کا انکار کرے گا, یا میں کہتا ہوں کوئی مسلمان اگر اتنا نہیں کہتے کہ یہ زمانہ اس سنت کا نہیں ہے, تو اس نے اسلام میں عقل کو داخل کیا. اگر کوشش یہ کہتے کہ یہ زمانہ اس سنت کا نہیں ہے, بات یاد رکھنا میری کہ جو شخص کی سنت کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ سنت اس زمانے کی نہیں ہے, یا یہ سنت اس ماحول کی نہیں ہے, یا یہ سنت اس ملک میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. یہ میں کیا بول رہا ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ یہ سنت اس زمانے کی نہیں ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کا نبی سمجھتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی نہیں سمجھتا. علماء نے اگر کوئی شخص اگر کوئی اسلام میں کوئی بدعت پیدا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پاگل سمجھتا ہے, اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے, یا اس کا خیال یہ ہے کہ دین کی تکمیل ہم کر رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناقص دین چھوڑ گئے ہیں, ہم اس کی تکمیل کر رہے ہیں. ہماری بات یاد رکھو, عقل کو خبر میں اور حکم میں کوئی دخل نہیں. عقل کا تقاضا, عقل کا تقاضا حکم پر تنقید کرنے کا ہوتا ہے. عقل کا تقاضا, ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے. عقل کا تقاضا حکم پر تنقید کرنا ہے. عقل کا تقاضا حکم پر تنقید کرنا ہے. یا عقل کی تعریف کے علامہ اقبال نے خوب کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ اتنا بڑا اصول ہے شریعت کا, اس میں عقل کی اچھی تعریف کرتی ہے. کیا تم مجھے کہتے ہیں
ابلیس نے جو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے آدم علیہ السلام کو، اس انکار کی وجہ صرف عقل ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ابلیس کے بعد عقل کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اگر چوتھا عین عشق کا بھی ہوتا، چوتھا عین عشق کا بھی ہوتا، ایک آدمی کے پاس علم ہو، عمل ہو، عقل ہو، تب بھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی موقع پر حضور کا انکار کر دے گا، کیونکہ یہ عامل بھی ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، عاقل بھی ہے، عاشق بھی ہے۔ کیا نہیں پوچھا؟ عاشق، ایک عاشق اسے کہتے ہیں جو کسی کی محبت میں اپنی عقل کو کھو دے، اس کو عاشق کہتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس حکومت میں کیا ہو سکتا ہے، اس ماحول میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے قسم عاشق اسے کہتے ہیں، عاشق اسے کہتے ہیں جو کسی کی محبت میں اپنی عقل کھو دے، اس کو عاشق کہتے ہیں۔ ورنہ ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے جو آدمی متبع سنت نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو شخص ان کے اتباع نہیں کرتا، چاہے وظیفے پڑھتا ہو، نفلیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، چاہے لمبے وظیفے پڑھتا ہو۔ آج کے لیے کتنا پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، یا کے لباس کی شکل سے کیا ہوتا ہے، آدمی کا دین صاف ہونا چاہیے۔ جو آدمی متبع سنت نہیں، اس کا دین ایمان سے صاف ہے، کیا اور کیا اور کیا کہا جائے۔ لیکن مسلمان نے ایمان کو، عقیدے اور فرائض کو بنیاد بنایا ہے کفر ایمان کے درمیان۔ میں کہتا ہوں کہ کفر اسلام کے درمیان فرائض کا فرق ہے اور کافر مسلمان کے درمیان سنتوں کا فرق ہے۔ سوال کفر اسلام کے فرق کا نہیں ہے، سوال کافر مسلم کے درمیان کے فرق کا ہے۔ سوال کافر اور سوال کافر اور مسلمان کے درمیان کے فرق کا سوال ہے۔ فرائض کے ادا کرنے سے ایک آدمی کے کفر اسلام میں فرق ہو جائے گا۔ یہ فرائض کفر اسلام کا فرق ہے۔ صاف قرآن صاف روایت ہے، اسلام والا بنیاد باقی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ ان فرائض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق کفر اسلام کا فرق ہے۔ یہ فرق کفر اسلام کا فرق ہے۔ سوال کفر اسلام کے فرق کا نہیں ہے۔ جتنے مسلمان فرائض ادا کر رہے ہیں، جتنے مسلمان فرائض ادا کر رہے ہیں معاشرے کے دین کو چھوڑ کر، وہ صرف کفر و اسلام کے درمیان فرق کر رہے ہیں۔ ہم اب کرنا چاہ رہے ہیں کہ سوال کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے کا ہے۔ سوال کافر مسلمان، سوال کافر مسلمان کے درمیان فرق کا ہے۔ بڑی بات کی یاد رکھنا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان صرف فرق کیا، فرائض کے ادا کرنے سے فرق نہیں ہوگا۔ فرائض ادا کرنے سے